السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے ناگن میں کیا ہوا۔ سامری جادوگر مہاراجا رام ناتھ کے ساتھ سنان ہانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پیچھے چند کنیزیں اور غلام چل رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ آج دربار برخاست کرنے کے بعد سامری نے مہاراجا سے درخواست کی کہ کنڈلی کی تیاری کے سلسلے میں مہارانی شکنتلا سے براہ راست کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس وقت وہ دونوں شکنتلا کے پاس جا رہے تھے۔ شکنتلا کو دونوں کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی اور اس وقت وہ بھی اپنی خوابگاہ کے باغیچے کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑی سوچ میں گم تھی۔ اس نے احتیاطاً تمام کھڑکیاں کھول دی تھی تاکہ حالات خطرناک ہوں تو فرار ہونے میں آسانی ہو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں سامری اپنے جادو کی مدد سے اس کا راز تو نہیں جان چکا۔ اگر ایسا ہو گیا تو بڑی مشکل درپیش ہوگی، بنا بنایا کھیل چوپڑ ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامری اس کا راز مہاراجا کو بتا چکا ہو اور اس کو دھوکے میں رکھ کر گھیر لیا جائے، لہٰذا بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اتنے میں کنیز نے آ کر سامری اور مہاراجا کی آمد کی خبر سنائی اور شکنتلا ذہنی طور پر کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب خوابگاہ کا پردہ اٹھا اور مہاراجا رام ناتھ سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے سامری اور دیگر لوگ تھے۔ الیگ کے بعد شکنتلا، سامری اور مہاراجا صوفوں پر براجمان ہو گئے۔ پریا سامری کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ شکنتلا، یہ ہمارے شاہی جادوگر ہیں، علم نجوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں، مہاراجا نے سامری کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ سامری نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں شکنتلا کے چہرے پر جمع رکھی تھی اور اس بات کو شکنتلا نے بطور خاص محسوس کیا تھا، اس لیے وہ دنستہ آنکھیں جھپک رہی تھی۔ ملکہ عالیہ، میں نے آپ کی جنم کنڈلی تیار کی ہے، کیا آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی؟ میں ساری صورتحال جہاں پناہ کو بتا چکی ہوں، شکنتلا نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن ملکہ عالیہ، کچھ باتیں زائچہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ سے تہلیے میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی بات جہاں پناہ کی عدم موجودگی میں نہیں کر سکتی، شکنتلا رام ناتھ کے شانے پر سر ٹکاتے ہوئے پیار سے بولی، اور مہاراجا نے پیار سے اس کے گال تھپتھپا دیے۔ آپ کی ماتا جی کا شبھ نام کیا ہے؟ سامری نے اپنی سلیٹ نکالتے ہوئے کہا۔ وملا کماری، شکنتلا نے مہاراجا کے شانوں سے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور پتا جی؟ سریندر کمار، شکنتلا نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن آپ یہ سب کچھ پوچھ کر کیا کریں گے؟ شکنتلا نے بور ہونے کے انداز میں جمائی لے کر کہا۔ آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ سامری نے بدستور اپنی آنکھیں شکنتلا پر جما رکھی تھی۔ جی کلکتہ، شکنتلا نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ چلیں سامری جی، اب ہماری ملکہ کو زیادہ پریشان نہ کریں۔ مہاراجا نے شکنتلا کے چہرے پر چھائی بوریت بھانپ کر کہا، لہٰذا سب لوگ فوراً کھڑے ہو گئے اور مہاراجا سے اجازت پا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ پریا اور شکنتلا کی آنکھیں چار ہوئی اور شکنتلا نے بائیں آنکھ سے حفیف اشارہ دیا اور پریا بھی سامری کے پیچھے باہر نکل گئی۔ اب چند کنیزیں اور سپاہی سامری کے ساتھ تھے اور پریا بالکل سامری کے برابر چل رہی تھی۔ سامری جی، پریا نے کھنکتی آواز میں سامری کو مخاطب کیا، میرا بھی ذائچہ بنا دیں۔ سامری نے پہلی بار پریا کو بھرپور نظروں سے دیکھا۔ بالکل کمسن و انتہائی خوبصورت سانولی سلونی سی لڑکی تھی، ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی۔ ضرور ضرور، کیا نام ہے تمہارا کنیا؟ جی پریا، کون ہو تم؟ میں جی کنیزے خاص ہوں، ذائچہ بنوانے کے لیے تمہیں میرے ساتھ حویلی چلنا ہوگا۔ ضرور چلوں گی، بلکہ آپ مجھے ابھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ملکہ سے پوچھ لیا، وہ مجھے کچھ نہیں کہتی۔ اچھا تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ اور پریا اس کے ساتھ چلتی ہوئی محل سے باہر آ گئی۔ شاہی محل کے صدر دروازے پر سامری کی بگی موجود تھی۔ پریا سامری کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور جان بوجھ کر سامری کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھی تھی اور راستے بھر سامری سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی۔ دوران گفتگو کئی بار اس نے اپنا وزن سامری پر ڈال دیا۔ سامری نے شادی نہ کی تھی، وہ اکیلا ہی اپنی حویلی نما کٹیا میں رہتا تھا۔ اس کی کٹیا شہر سے باہر نکل کر ویرانے میں تھی، جہاں دور تک آبادی نہ تھی۔ بگی ہاسی دیر تک چلتی رہی اور پھر پکے راستے سے اتر کر کچے راستے پر چلنے لگی۔ اب پتھریلی زمین شروع ہو گئی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد بگی حویلی نما کٹیا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سامری نے نیچے اتر کر پیچھے دیکھا تو پریا جان بوجھ کر بگی کے پائیدان سے نیچے اترنے میں ایسے ہچکچانے لگی جیسے ڈر رہی ہو۔ تب سامری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اتارنے کی کوشش کی تو وہ دنستہ اس کے اوپر آ گری۔ سامری گرتے گرتے بچا اور دونوں ہنسنے لگے۔ یہ حویلی سیاہ پتھروں سے تعمیر کی گئی تھی۔ صدر دروازے پہ دو پہرے دار کھڑے تھے جنہوں نے ان کی آمد کا کوئی نوٹس نہ لیا اور مستعد کھڑے رہے۔ ان کی آنکھیں بالکل گول تھی جو تیزی سے دائرے میں گھوم رہی تھی۔ دروازہ ان کے قریب پہنچتے ہی خوفناک چچراہٹ کے ساتھ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ صدر دروازے سے گزر کر لمبی دیوڑی تھی۔ حویلی اندر سے سیاہ کالی تھی اور پریا کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ دیوڑی ختم ہونے کے بعد کشادہ صحن تھا جہاں ایک طرف کچھ کالے سیاہ مزدور کھدائی کر رہے تھے۔ ان کی شکلیں بھی عجیب و غریب تھیں اور آپس میں کوئی بات نہ کر رہے تھے، حالانکہ تعداد میں اچھے خاصے تھے۔ صحن پار کر کے برآمدہ تھا۔ اچانک پریا کو محسوس ہوا کہ سامری کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس نے ایک دم دائیں بائیں اور پیچھے دیکھا لیکن کوئی آدمی نظر نہ آیا، لیکن احساس بدستور قائم تھا۔ پریا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سامری چلتے چلتے ایک کمرے کے بڑے سے دروازے پر رک گیا۔ دروازہ ضرورت سے زیادہ بڑا تھا، پھر دروازے کے دونوں پٹ ایک جھٹکے کے ساتھ اندر کی طرف کھل گئے
دونوں اندر داخل ہوئے. یہ بہت بڑا کمرہ تھا. دروازہ کھولنے والا کوئی نہ تھا, البتہ کافی دور کمرے کے وسط میں ایک لڑکی کھڑی تھی. سامری چلتے چلتے اس کے پاس پہنچ کر ایک ساتھ رکا تو لڑکی کے ہونٹ ہلے اور نمستے کی ایک گونجدار آواز ابھری. پریا چونک گئی. اسے یوں محسوس ہوا جیسے آواز کسی گنبد سے ٹکرا کر آئی ہو, کیونکہ چاروں طرف سے یکساں سنائی دی تھی. لڑکی کی شکل کچھ پراسرار تھی. اس کی آنکھوں اور ناک کا درمیانی فاصلہ خاصا زیادہ تھا, جبکہ ہونٹ اور تھوڑی بالکل ساتھ ساتھ تھے. سامری نے سر ہلا کر جواب دیا, آگے بڑھنے لگا. لڑکی بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی. لیکن یہ کیا؟ پریا دھک سے رہ گئی. لڑکی چل نہیں رہی تھی, بلکہ زمین سے ایک بلست اوپر تھی. اس کے پیر پچھلی طرف تھے, ان کے ساتھ یوں جا رہی تھی جیسے ہوا میں تیر رہی ہو. پریا ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور چیخ کر سامری سے جا لپٹی. اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ سامری کے بازوؤں میں بے ہوش ہو کر گر پڑی. پریا کو جب ہوش آیا تو وہ ایک سجے سجائے کمرے میں تھی. تمام کمرہ نظر نہ آنے والی روشنی سے دن کی طرح منور تھا. اسے یہ کمرہ شاہی محل کے کسی کمرے کی طرح محسوس ہوا. سامری ایک بڑی کرسی پر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا. اب کیسی ہو؟ سامری نے مسکرا کر پوچھا. وہ کہاں ہے؟ پریا سہمے ہوئے لہجے میں بولی. فکر نہ کرو, میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا. یہ حویلی سامری جادوگر کی حویلی ہے. یہاں کی ہر بات تجھے عقل سے پرے معلوم ہوگی. میں کہا ہوں, ابھی میری حویلی میں ہی ہے اور محفوظ ہے, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میرے ساتھ اپنی جنم کنڈلی بنوانے آئی تھی ہے نا؟ مجھے واپس شاہی محل لے چلو. میرا نام سامری جادوگر ہے. سامری ایک دم سنجیدہ ہو گیا. مجھے پتا ہے کہ تو کس کارن میرے ساتھ آئی ہے. تجھے زائچہ بچہ کوئی نہیں بنوانا, تو بس میرے اوپر اپنی اداؤں کا جادو جگانے آئی تھی. پرنتو یہ بات تمہیں اور تمہاری ملکہ کو نہیں معلوم کہ سامری کی شکتی اپرمپار ہے. سامری لوگوں کے دلوں میں بھی جھانک سکتا ہے. شکنتلا نے تمہیں میرے ساتھ بھیجا ہے, وہ بھی دانستہ, اور خوابگاہ سے اٹھتے وقت اس نے جو تمہیں آنکھ کا اشارہ کیا تھا وہ بھی میں نے دیکھ لیا تھا, اور اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنے کے باوجود بھی میں نے دیکھ لیا تھا. یہ حیرت انگیز انکشاف سن کر پریا ششدر رہ گئی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سامری اتنا زبردست جادوگر ہے. اس کی نظر میں تو یہ محض شبدہ باز تھا. اور سنو لڑکی, سامری نے نظریں پریا پر گاڑ کر کہا, شکنتلا کو جا کر کہہ دینا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے, اور جب کل صبح مہاراجہ دربار چلے جائیں گے میں اسے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا. اس کو کہنا کہ خوابگاہ کے دروازے بند رکھے اور کسی کنیز کو اندر نہ رہنے دے. بند دروازے ہوں گے تو آپ کیسے آئیں گے؟ پریا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. میرا جادو سر چڑھ کر بولا لڑکی, اب تم اسے میرا سندیشہ پہنچا دو. چلو اب تمہیں محل لے چلیں. پریا بستر سے نیچے اتر کر جوتے پہننے لگی. جوتے پہنتے ہی سامری نے اسے زور سے دھکا دیا. پریا نے گرنے سے بچنے کے لیے فوراً اپنے ہاتھ آگے کر لی تو اسے محسوس ہوا کہ کسی درخت کی ٹہنی اس کے ہاتھ میں آ گئی ہو, اور جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی ہکا بکا رہ گئی اور بغور چاروں طرف دکھنے لگی. لوگ آ جا رہے تھے. وہ شاہی محل کے باغیچے میں ایک درخت کی ٹہنی تھامے کھڑی تھی. اس وقت شام ہو چکی تھی, چراغ روشن ہو رہے تھے. پریا تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے زنان خانے کی طرف چل دی. اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. راستے میں ملنے والے تمام غلام اور کنیزے سے رک کر جھک کر اداب کرتے, لیکن پریا کسی پر توجہ دیے بغیر سیدھی شکنتلا کی خوابگاہ کی طرف رواں تھی. خوابگاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوتے وقت دربان اسے روک کر بڑے ادب سے مخاطب ہوا. کنیزے عالیہ, اندر مہاراجہ حضور بھی موجود ہیں. اطلاع کرو کہ پریا آئی ہے, ملکہ عالیہ سے ملنا چاہتی ہے. پریا نے ماتھے پر بار بار آ جانے والی آوارہ لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے شان بے نیازی سے کہا. پہرے دار اجازت طلب کر کے اندر گیا اور واپس آ کر پریا کو اندر جانے کا اشارہ کیا. پریا حاضر ہو سکتی ہے حضور؟ پریا نے دروازے سے داخل ہو کر پردے کی اور سے پوچھا. آؤ پریا آؤ. شکنتلا کی زندگی سے بھرپور شوخ آواز سنائی دی تو پریا کشادہ ترین شاہی خوابگاہ میں داخل ہو گئی. سامنے ہی شاہی چھپر کٹ پر مہاراجہ اور ملکہ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. کنیزیں مور کے پروں والا پنکھا چل رہی تھی, جس کی ہوا سے شکنتلا کے بال آہستگی سے بکھر رہے تھے. دونوں شراب کی چسکیاں اور مہاراجہ ساتھ میں ہوکے کے کش بھی لے رہے تھے. دو مالن لڑکیاں بھی کمرے میں موجود تھی, ایک گلدانوں میں اور دوسری شکنتلا کے بالوں میں پھول اور کلائیوں میں گجرے پہنا رہی تھی. پورا کمرہ موتی اور رات کی رانی کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا. پریا کیسی ہو؟ شکنتلا جام کنیز کو تھماتے ہوئے بولی. دیا ہے آپ کی. اچھا یہ ہے پریا؟ مہاراجہ اس کو دیکھتے ہوئے بولے. پریا نے فوراً ہاتھ جھک کر اور دونوں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر نمستے کہا اور پھر اپنے نرم و نازک ہاتھ مہاراجہ کے پاؤں پر رکھ دیے. شکنتلا وہ کوشلیہ کہاں ہے؟ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہی. جہاں پناہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی, جس کی وجہ سے اس کو کنیزے ہاس کے عہدے سے ہٹا کر پریا کو کنیزے عالیہ اور کوشلیہ کو اس کی خدمتگار بنا دیا گیا ہے. بہت خوب. مگر شکنتلا تم نے پہلے نہ بتایا کہ اس نے بدتمیزی کی ہے. کسی کی کیا مجال جو تمہاری شان میں گستاخی کرے؟ مگر وہ ہے کہاں؟ بھائی ہمارا تو بڑا خیال رکھتی تھی, مہاراجہ مانی خیز انداز میں بولے. تو پریا فوراً جھکی اور مہاراجہ کے پاؤں چومنے لگی اور بولی, کنیز بھی تو آپ ہی کی داسی ہے. حکم کریں. پریا ہر خدمت کے لیے حاضر ہے. حضور والا اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو میں کنیزوں کے ہمراہ باغ کی سیر کراؤں. شکنتلا نے موقع مناسب جانتے ہوئے اجازت طلب کی. کیوں نہیں, لیکن ملکہ جلدی آ جائیے گا. مہاراجہ نے ماحول کی مناسبت سے انکار مناسب نہ سمجھا.
शकुंतला पलंग से नीचे आने लगी तो प्रिया ने फौरन जूते पाँव में पहनाए और 2 कनीजे लिबास दुरुस्त करने लगी। सुनो प्रिया, महाराजा ने आवाज दी, जरा कौशल्या को मेरे पास भेज देना, इससे कोई काम है। जी अच्छा हुजूर। प्रिया ना कहने की जुर्रत न रखती थी, लेकिन सोचने लगी कि कौशल्या कहीं महाराजा की ज्यादा लाडली हुई तो गड़बड़ ना हो जाए। मलकारी अब क्या करें? प्रिया ने बाहर निकलकर शकुंतला से पूछा। करना क्या है, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे और तुम जरा ताहीर से कौशल्या को भेजना, उजर कर देंगे कि कहीं काम से गई थी। और पूनम और निर्मला को इसके साथ भेजना ताकि वो खुलकर बात ना कर सके। और सुनो, पूनम को अभी रवाना करो कि वो कौशल्या का हुलिया दुरुस्त कर दे और भेजने से पहले इसको अपने तरीके से समझा देना। शकुंतला इसको समझाने लगी। आप फिक्र ना करें मलकालिया, प्रिया उम्र में कम जरूर है मगर अकल में पूरी है। पूनम मगर अकल में पूरी है। पूनम जी कनीजे आलिया, तुम फौरन भोजन खाने जाओ, वहां कौशल्या कनीजों गुलामों के लिए तंदूर पर रोटियां पका रही होगी, उसे लेकर हमारे कमरे में जाओ और इसका सिंगार वगैरह करो, उसे खूबसूरत लिबास पहना दो, इसकी जगह पर किसी और की ड्यूटी रोटियां पकाने में लगाओ। जी कनीजे आलिया। ये कहकर पूनम सादतमंदी से सर झुकाकर चल दी। शकुंतला और प्रिया आगे आगे थी और तमाम कनीजे इनके पीछे चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो गुलाम गर्दिश से निकलकर लंबे बरामदे में चलने लगी। तमाम रास्ते पर कालीन बिछा था और बरामदा बेशुमार शमों के जलने से मुकम्मल रोशन था। अब वो बागीचे में दाखिल हो रही थी। हर तरफ किस्म किस्म के फूलदार पौधे अपनी अपनी बहार पेश कर रहे थे। मुनासिब वक्फों से सरू के पौधे भी थे। अब प्रिया ने पीछे देखकर बाकी कनीजों का फासला बढ़ाने का हुक्म दिया। खुद साड़ी संभालती दौड़कर मलका के करीब पहुंच गई। प्रिया, तुम आज सामरी के साथ गई थी, क्या रहा? तोबा तोबा मलका लिया, वो तो इतना बड़ा जादूगर है कि रुए जमीन पर चैता ना होगा। प्रिया ने शुरू से आखिर तक तमाम वाकयात मनोन शकुंतला को सुनाए। अच्छा, शकुंतला कुछ सोचती हुई बोली, इसका मतलब ये है कि वो हमारा राज पा चुका है। कैसा राज मलका लिया? प्रिया हैरानगी से बोली, जो हमने तुम्हें बताने का वादा किया है। आज वह महाराजा के दरबार जाने के बाद और सामरी के आने से कबल तूने मेरे पास आना है, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगी। सामरी ने अगर वो राज महाराजा को नहीं बताया और हमसे मिलना भी चाहता है तो इसका मतलब ये हुआ वो कुछ लेन देन करना चाहेगा। चलो देख लेंगे। मलका जैसे अपने आप से बातें कर रही थी, फिर बोली, चलो प्रिया आप तुम जाओ और फौरन कौशल्या को महाराजा के पास भेज दो, हम भी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। प्रिया जब अपने कमरे में वापस आई तो पूनम दूसरी कनीजों के साथ मिलकर कौशल्या का बनाव सिंगार तकरीबन मुकम्मल कर चुकी थी। मुख्तसर चोली और रंगीन घाघरा पहने वो हंसी सुंदर लग रही थी। हैरान भी। प्रिया के आते ही इसकी आंखों में खौफ लहराने लगा। प्रिया ने आते ही तमाम कनीजों को बाहर जाने का इशारा किया। सिर्फ पूनम और निर्मला बाहर रह गई। कनीजों के बाहर निकलते ही प्रिया ने फौरन कमरा अंदर से बंद करने का हुक्म दिया। निर्मला आगे बढ़ी और चटखनी चढ़ा दी। पूनम मेरा बैद लाओ, प्रिया तहमकाना लहजे में बोली। कौशल्या एकदम सहम गई और प्रिया की तरफ रहम तलब नजरों से देखने लगी। प्रिया ने फौरी तौर पर आगे बढ़कर कौशल्या के शानों पर खूबसूरती से बिखरे बालों को बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में लेकर जोरदार झटका दिया। कौशल्या सिसकने लगी। अब इसका सर बालों के साथ नीचे हो गया था। इसके लंबे लंबे बाल प्रिया की मुट्ठी में थे। प्रिया उसे इसी तरह खींचती हुई चलने लगी और सोफे पर बैठकर बोली, सुनो कौशल्या, इस समय तुझे महाराजा ने याद किया है, इसलिए तुम्हें तैयार कराकर वहां भेजा जा रहा है। सुन रही हो ना मेरी बात? प्रिया उसके बालों को जोरदार झटका देकर बोली। जी कनीज़े आलिया। तकलीफ की शिद्दत से कौशल्या दौड़ी हुई जा रही थी। तुमने अगर वहां कोई ऐसी वैसी बात करने की कोशिश की तो वापस आकर तुम्हारा हशर नशर कर दिया जाएगा। तुमने महाराजा से सिर्फ हूं और हाँ में बात करनी है, कोई शिकवा शिकायत या फालतू बात नहीं करनी। ये कहते हुए फिर जोर से इसके बालों को झटका दिया, वरना सारी रात यहाँ उल्टा लटका कर रखूंगी और खाल उधेड़ दूंगी। ऐसा ही होगा कनीज़े आलिया। कौशल्या बेमुश्किल आवाज निकाल रही थी। तब प्रिया ने इसके बाल छोड़े और पूनम और कमला से मुखातिब हुई। तुम दोनों ने इस पर पूरी नजर रखनी है, इसके साथ होना है, जो हुक्म मलका लिया। महाराजा दरबार जा चुके थे और शकुंतला का बनाव सिंगार कनीजे कर रही थी। शकुंतला ने मुख्तसर चोली और इंतहाई बड़ी गरारा जिसमें सबज सुर्ख और पीले रंग इस्तेमाल किए गए थे पहना हुआ था। लंबी घनेरी जुल्फे खोलकर इसके शानों और सीने पर बिखरी हुई थी। ये रूप इसने खास तौर पर सामरी के लिए सजाया था। उसे पता था कि मर्द चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, औरत का हुस्न और जवानी इसको कुछ न कुछ जरूर पिघलाते हैं। अभी कनीजे से आखिरी टच दे ही रही थी कि प्रिया मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई और आते ही मलका की इजाजत से सब कनीजों को बाहर निकाल दिया और शकुंतला से गोया हुई। मलका लिया, बस किसी भी वक्त सामरी नाजुर हो सकता है। सुनो प्रिया, शकुंतला एक कुशादा मोड़े पर बैठकर बोली, मेरी बात सिर्फ तुम तक रहनी चाहिए। अपना ये राज पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, जुबान मत खोलना। तुम अगर मेरी वफादार रही तो मुझे अपना मददगार पाओगी। सुनो, शकुंतला प्रिया के चेहरे पर अपनी आंखें मरकूज करके बोली, मैं इंसान नहीं हूँ। जी? प्रिया एकदम गड़बड़ा गई। सुकून से मेरी बात सुनो। 100 साल की उम्र पाने के बाद अब इंसान बन गई हूँ, लेकिन हकीकत में एक नागिन हूँ, शेष नागिन। वो सरसराती आवाज में बोली, आप क्या फरमा रही है मलका लिया?
प्रिया डर कर 2 कदम पीछे हट गई। आप मजाक फरमा रही हैं? प्रिया के चेहरे पर खौफ मंडलाने लगा, उसे बहुत डर महसूस होने लगा और डर से इसकी जान निकलने लगी कि एक नागिन बंद कमरे में इसके सामने मौजूद थी। डर से प्रिया का जिस्म पसीने से शराबूर हो गया, उस पर खौफ तारी हो गया। डरो नहीं प्रिया, मैं नागिन थी, परंतु अब एक मनुष्य सूरत हूँ। मेरे अंदर तमाम खसूसियात हैं। मैं एक मुकम्मल लड़की हूँ, अक्ल फहम भी रखती हूँ। शकुंतला इंतहाई सुकून से कह रही थी, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये बात अब या तुम्हें पता है या गालबन सामरी इस राज को पा चुका है। शामरी की शक्ति अपरंपार है नागन लड़की। अचानक कमरे में सामरी की कड़कदार आवाज गूंजी। दोनों ने गर्दन फेर कर देखा तो सामरी जादूगर शकुंतला के पलंग पर जूतों समेत दराज था। इसके हाथ में किसी जानवर की पंडली की बसीदा हड्डी थी। सामरी का जादू कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सर चढ़कर बोलता है। आओ सामरी आओ, शकुंतला को तुम्हारा ही इंतजार था। प्रिया के अब अवसान हता हो चुके थे। उसे महसूस हो रहा था कि अब ज्यादा देर वो अपने पैरों को खड़ा न रख सकेगी। सामरी चाहता तो तुम्हारे राज को पल भर में महाराजा तक पहुंचाकर तेरा क्रियाक्रम करवा चुका होता, लेकिन अफसोस के गुरु उस्ताद शद्दाद जादूगर की बदरू ने मुझे इस काम से मना कर दिया है। अब गुरुजी के हुक्म को टालना सामरी के बस में कहा। सुनो सामरी, शकुंतला अपनी जुल्फों को झटक कर शाहाना चाल चलते हुए सामरी के बिल्कुल करीब आ गई। अगर तेरे गुरु ने तुझे मेरे खिलाफ चलने से मना किया है तो जरूर वो मेरी महान शक्ति को समझता होगा। नागन, सामरी जोर से धड़ा, तेरी शक्ति गुरु उस्ताद के सामने ऐसी ही है जैसे हाथी के सामने चींटी। मैं चाहूं तो तुझे नरक में झोंक दूं, परंतु मुझे गुरु की बदरू शद्दाद ने मना किया है और मुझे काली के मंदिर में नौजवान कन्या का बलिदान करने की हदायत भी की है। मैं समझ गई। सामरी सारी बात समझ गई। शकुंतला मुड़ा खींचकर पलंग के करीब लाकर सामरी के चेहरे के करीब ही बैठ गई और बोली, तुम्हारा गुरु और तू काली के सेवक हो जो जुल्म की देवी है, और हम नाग देवता के पुजारी हैं जो रहम करना नहीं जानता। हम दोनों ही सामरी सामरी जुल्म की गोद में परवान चढ़े हैं। क्या तुम अपने किसी जाप या काली देवी पर बलिदान करते वक्त किसी मनुष्य पर दया करते हो? बिल्कुल नहीं, सामरी गर्जा। जाप या काली के लिए इंसानी कुर्बानी के दौरान रहम करना देवताओं की तौहीन है। मैं भी यही कहती हूँ सामरी। मुझे भी इंसान बनाने के लिए इंसानों ने ही अपने जैसे इंसानों के 100 साल तक नाग देवता को बलिदान पेश किए, और अब मुझे इंसानी वजूद कायम और जवानी बरकरार रखने के लिए हर माँ इंसानी खून की जरूरत होती है। अब अगर शकुंतला या सामरी आम इंसानों पर रहम करना शुरू कर दें तो देवता नाराज हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमने एक दूसरे के खिलाफ काम किया तो भी देवताओं का अजाब हम पर नाजिल होगा। सामरी आओ हम मिलकर अपनी आशाओं को पूरा करें। जारी शक्लो सूरत की तरह बातें भी खूबसूरत करती हो नागन। सामरी एक उंगली से इसकी ठोड़ी उठाते हुए बोला, तुम्हारी बातों पर मैं कभी इत्मीनान न करता अगर मेरे गुरु ने मुझे तुम्हारे खिलाफ काम करने से मना न किया होता, क्योंकि मुझे पता है कि तू सांप है और सांप किसी का दोस्त नहीं होता। सांप बेवफाई की अलामत है। तुम लोग तो अपनी नस्ल के दुश्मन हो। सामरी, शकुंतला खड़ी हो गई और मसनूई जलाल से बोली, अगर हम अच्छे नहीं हैं तो जादूगरों ने कौन सी दुनिया में अपनी इज्जत बनाई है? ये भी हर दौर में जलीलो खवार ही हुए हैं। कभी किसी मुकाम पर जादूगर बादशाह नहीं होता। तुम्हारी तरह अगर अपने आप को कोई बहुत बड़ा जादूगर कहलवाता तो इसका मुकाम उसकी ज्यादा ज्यादा इज्जत ये होती कि वो किसी आम से इंसान की हुकूमत में शाही जादूगर बनकर बादशाह के पीछे दिन रात दुम हिलाता रहता। शकुंतला, सामरी जादूगर गुस्से से मुठ्ठियां बींचकर खड़ा हो गया। शकुंतला, सच कह रही है सामरी, कहलाते तुम जादूगरों के बादशाह हो और शकुंतला को पैगाम भिजवाते हो कमरे के दरवाजे बंद रखना, मैं मिलने आऊंगा। एक आम से महाराजा का तुम्हें इतना डर है कि गंदी नाली की मोरी से अंदर आते हो। शकुंतला, सामरी ने आगे बढ़कर शकुंतला के बाल पकड़ लिए। प्रिया एक कोने में सहमी खड़ी दोनों की बहस सुन रही थी। इसे डर था कि कहीं महाराजा को इतला ना कर दी जाए। सामरी चाहे तो अभी तुझे नष्ट कर दे मूर्ख। सामरी, और कर भी क्या सकता है एक लड़की पर हाथ उठाने के सिवा? तो अगर इतना बड़ा जादूगर है तो तुझे किसी रियासत का महाराजा होना चाहिए। अपने गुरु की बात मान और मेरा साथ दे, वरना तुझ पर काली देवी का अजाब आ सकता है। तुझसे तेरी सारी ताकतें छिन सकती हैं। काले इल्म का सेवक होकर काली ताकतों का रास्ता मत रोक, इसी में तेरी भलाई है। कहती तो तू भी ठीक है, सामरी ठंडा पड़ते हुए बोला। इसने शकुंतला के बाल छोड़ दिए और एक कुर्सी पर बैठ गया। शकुंतला अपने बालों को सहलाते हुए सामरी के पीछे खड़ी हो गई। पीछे से अपनी बाहें इसकी बगलों में डालकर इसके शाने पकड़ते हुए प्यार से बोली, सामरी आओ हम एक हो जाएं और दोनों मिलकर वसी रियासत पर अपनी हुक्मरानी कायम करें। मैं सांपों की मलिका हूँ, हर रूप इख्तियार कर सकती हूँ, और तू जादूगरों का बादशाह। हम दोनों बादशाह और मलका बन जाते हैं। तू काली का सेवक, मैं नाग देवता की दासी। हम दोनों जुल्म की पैदावार हैं। आओ काली ताकतों के फरोग के लिए हम एक हो जाएं। ठीक है शकुंतला, परंतु चंद दिन सब्र कर, मैं फिर आऊंगा। शकुंतला तुम्हारा इंतजार करेगी सामरी, शकुंतला ने कहा। इसके साथ ही सामरी गायब हो गया। सामरी के जाते ही शकुंतला ने लंबी सांस ली और फिर उसे प्रिया का ख्याल आया। जो मुड़कर देखा तो वो एक कोने में खड़ी पसीने से शराबुर थर थर कांप रही थी। प्रिया, ओ प्रिया, तू डर रही है?
شکنتلا نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، اور پریا کو کسی حد تک سکون آیا۔ شکنتلا نے اس کو کھینچ کر پلنگ پر بٹھایا۔ دیکھ پریا، تو اب میری ساتھی ہے، اب تو ڈرنا چھوڑ دے، میرے ساتھ رہ زندگی بھر عیش کرے گی، ایسے مناظر سے تو تجھے روز واسطہ پڑے گا، اب اپنے آپ کو ان کا عادی بنا لے۔ ملکہ لیا پریا نے بمشکل حواس بحال کرتے ہوئے کہا، بولو 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 پریا۔ ملکہ لیا آپ سامری کو کہہ رہی تھی کہ ہر ماں آپ کو انسانی خون کی ضرورت ہوتی ہے؟ پریا ڈرتے ڈرتے بولی، یہ بات بالکل حقیقت ہے پریا، اور آج کے بعد میرے لیے انسانی خون کی فراہمی تمہاری ذمہ داری ہوگی، بلکہ آج تجھے ملے خوبصورت طاقتور صحت مند مرد کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اگر سامری نے ساری باتیں مہاراج کو سنا دی تو یہ ناممکن ہے، ویسے بھی ان تمام باتوں کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پریا، شکنتلا نے ایک دم لہجہ بدلتے ہوئے کہا، تم اب میری اور سامری کی راستہ ہو، اگر ان میں سے کسی بات کی بھنک بھی کسی کو پڑی تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اگر تم میرے ساتھ مخلص رہی تو تبانہ کی حکومت ہاتھ آنے کے بعد شکنتلا اور سامری کے بعد تمہاری حیثیت تیسری باختیار شخصیت کی ہوگی۔ اب تم اچھی طرح سوچ لو کہ عیش و عشرت اور بے پناہ اختیار سے لبریز جیون گزارنا چاہو گی یا دردناک موت۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے شکنتلا کے لہجے میں بے پناہ صفاقی تھی، جس کو محسوس کر کے پریا شکنتلا کے قدموں میں گر گئی۔ میں تو آپ کی داسی ہوں حضور، آپ کی بات کو کیسے ٹال سکتی ہوں؟ آپ مجھے موم کی گڑیا سمجھیں، جس طرف موڑے گی مڑ جاؤں گی، جو روپ بھی بخشیں گی مجھے منظور ہے، آپ کی مرضی پر چلوں گی۔ شاباش پریا شاباش۔ اور دیکھو، شکنتلا نے اس کو نزدیک کرتے ہوئے کہا، انسانی خون پیے کافی عرصہ ہو گیا، ویسے بھی مہاراج رام ناتھ میں جوانوں والی بات نہیں، تمہیں میرے لیے آج ہی خوبصورت کڑیل جوان کا بندوبست کرنا ہوگا۔ جو حکم ملکہ اور پریا نے سر جھکا دیا۔ پریا اپنے آرام دہ کمرے میں لیٹی گزشتہ چند روز سے پیش آنے والے واقعات پر غور کر رہی تھی، جنہوں نے اس کی زندگی کی کایا پلٹ دی تھی۔ آج سے چند دن پہلے وہ ایک عام سی چھوٹے موٹے کام کرنے والی باندی تھی، زیادہ کام، ڈانٹ پٹ کم کھانا اور بے وجہ مار اس کا مقدر تھی۔ شکنتلا کے کمرے میں پہلے دن ہی اس کے آنے سے تقدیر بدل گئی تھی۔ اسے تمام غلاموں کنیزوں کے کنیزے عالیہ بنا دیا گیا، کسی قسم کی مشقت کے بغیر اچھا کھانا، اچھی رہائش، خوبصورت لباس، بے پناہ اختیارات۔ چند ہی دنوں میں پریا اپنی گزشتہ زندگی کو بھول گئی تھی، اور اب سامری کے گھر کی سیر، وہاں سے چند لمحوں میں جادو کے زور پر محل واپسی، اور اب سامری شکنتلا کی لڑائی، پھر صلح، ملکہ کا ناگن ہونا اور نوجوان خون کی فرمائش، اور انکار کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی۔ اف، گھبرا کر پریا نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے، یہ کے بعد دیگرے حیرت انگیز اور عقل سے پرے واقعات کہیں اسے پاگل نہ کر دیں، لیکن اب اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ شکنتلا اور سامری کا ساتھ دے یا انکار کر دے؟ انکار کی صورت میں شکنتلا اسے قتل کروا سکتی ہے، وہ خود بھی ناگن ہے، اسے زندہ نہ چھوڑے گی۔ مزید یہ کہ سامری بہت بڑا جادوگر ہے، اسے چھپ کر پریا بیچاری کہاں جا سکتی تھی؟ اسے تو یہ بھی معلوم تھا کہ آج اگر شکنتلا اس کو کنیزے عالیہ سے ہٹا دے تو اس کی اپنی کوئی وقت نہ تھی، وہ تو 2 ٹکے کی نہیں تھی۔ کیوں نہ ملکہ عالیہ شکنتلا کا ساتھ دے کر زندگی کو پرلطف بنایا جائے، کیونکہ اگر اس نے انکار کر دیا تو شکنتلا کنیزے عالیہ بننے کے لیے جس کنیز کو چاہے گی وہ راضی ہو جائے گی۔ لہٰذا اب پریا نے انتہائی سکون سے شکنتلا اور سامری کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اس کا دل و دماغ پرسکون تھا، اس نے آنکھیں موند لی اور نیند کی وادی میں چلی گئی۔ دوپہر کے بعد پریا نے آنکھ کھولی، انتہائی سکون کے ساتھ توبہ شکن انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ اب اس کا ذہن تر و تازہ تھا، خوشحال اور پرتاش زندگی گزارنے کے لیے ہر کام کرنے پر عزمند ہو چکی تھی۔ اس نے زور سے تالی بجائی تو نرملا اندر آ گئی۔ میرے لیے پھلوں کا جوس لاؤ، اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ چند ہی لمحوں میں کنیزے عالیہ جوس حاضر ہے، نرملا کی آواز آئی۔ پریا نے آنکھیں کھولی اور جوس کا گلاس لے کر تکیے سے ٹیک لگا کر ہولے ہولے چسکیاں لینے لگی، اور نرملا کو اشارے سے اپنی ٹانگیں دبانے کا اشارہ کیا۔ نرملا فرما برداری کے ساتھ ٹانگیں دبانے لگی۔ نرملا، پریا سے مخاطب ہوئی، رات کو شلیہ اور مہاراج میں کیا گفتگو ہوئی؟ کوئی خاص نہیں کنیزے عالیہ، بس مہاراجہ نے اس سے حال احوال پوچھا، میں اور پونم ساتھ ساتھ تھیں، اور کوشلیہ کو تنہائی کا کوئی موقع فراہم نہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی شکنتلا جی آ گئی تھی اور انہوں نے ہمیں کوشلیہ کو واپس لے جانے کا اشارہ کر دیا تھا، لہٰذا ہم لوگ مہاراجہ سے اجازت پا کر واپس آ گئے، اور آتے ہی کوشلیہ سے وہ لباس اتروا لیا، پھر ہم اسے لنگرخانے چھوڑ آئیں، جہاں اس کی ڈیوٹی روٹیاں پکانے پر ہے۔ شاباش نرملا، اور ایک ضروری بات یہ ہے، کوشلیہ اور سادھنا ہماری ایک حویلی نہ جانے پائیں، اور وہاں سے آنے والا کوئی آدمی انہیں نہ ملے، ورنہ شکنتلا جی جلال میں آ گئی تو مصیبت بن جائے گی۔ آپ قطعاً فکر نہ کریں کنیزے عالیہ، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو کبھی شکایت نہ ہوگی۔ چلو میرے لیے غسل کا بندوبست کرو، میں نے ملکہ عالیہ سے ملنے جانا ہے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد پریا تیار ہو کر ملکہ عالیہ کے حضور پہنچ چکی تھی۔ پریا کو دیکھ کر ملکہ نے تمام کنیزوں کو کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ چند ہی لمحات میں کمرے میں ملکہ اور پریا رہ گئیں۔ شکنتلا حسب معمول اپنے پلنگ پر آرام دہ حالت میں نیم دراز، اور پریا ہاتھ باندھے سر جھکائے اس کے پاس کھڑی تھی۔ ملکہ شکنتلا اس وقت پھلوں سے شوق فرما رہی تھی۔ پریا، تم نے محل سے باہر جانا ہو تو کیا کرتی ہو؟
حضور اب تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا، لیکن اس سے پہلے تقریباً ناممکن ہی تھا، کیونکہ کسی بھی کنیز کو باہر جانے کے لیے صدر دروازے پر کنیز ہاتھ سے حاصل کردہ اجازت نامہ دکھانا پڑتا تھا، اور کنیز ہاتھ کشلیہ تھی جو صرف اپنی منظور نظر کنیزوں کو ہی اجازت نامہ جاری کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکنتلا کچھ سوچتے ہوئے بولی، اب تو باہر جا سکتی ہے۔ جی ہاں ملکہ، ٹھیک ہے، آج رات جب خاصی رات گہری ہو جائے تو تم محل سے باہر نکلنا، میں بھی کسی نہ کسی طرح باہر نکلوں گی۔ وہ کس لیے ملکہ؟ اب انسانی خون کی ضرورت محسوس کر رہی ہوں، شکنتلا نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو خوف کی ایک لہر پریا کے جسم میں سرایت کر گئی۔ کتنے آرام سے انسانی خون پینے کی بات شکنتلا نے کر دی تھی، جیسے شربت پینے کی بات کی ہو۔ ملکہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے سوچ کیا تھا کہ کسی غلام کو بہلا کر اپنے کمرے میں لا کر اسے پھر کسی طریقے سے آپ کے حوالے کر دوں گی۔ نہیں، یہ کام نہیں کرنا پریا، راجا کے سامنے مجھ پر پہلا الزام ہی ناگن کا ہے۔ اگر محل میں کسی کا خون پیا تو ان کا شک گہرا ہو جائے گا۔ ابھی سامری بھی پوری طرح قابو میں نہیں، میں نہیں چاہتی کہ کھیل بگڑ جائے، تم ابھی رہنے دو، اب تم جا سکتی ہو۔ خوبصورت خوابگاہ میں مہاراجا رام ناتھ اور شکنتلا اپنی کشادہ مساری پر میوے خواب تھے۔ شکنتلا جھوٹ موٹ سو رہی تھی، سانپ کی حیثیت سے اس کو سونے کی ضرورت تو نہیں ہوتی تھی، اپنی مرضی سے البتہ وہ سو سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ در حقیقت جاگ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور مساری سے نیچے اتر گئی، پھر آگے بڑھ کر اندر سے چٹخانے لگا دی، پھر کچھ دیر خاموشی سے کھڑی مہاراجا کو دیکھتی رہی۔ مہاراجا گہری نیند میں تھے۔ چند قدم پیچھے ہٹ کر وہ پائنٹی کی طرف آئی اور گہری سانس لے کر آہستگی سے پھنکار ماری۔ پلک چھپکتے میں شکنتلا ناگن بن گئی اور فرش پر شیش ناگن پھن اٹھائے آہستہ آہستہ مساری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مساری کے پائے پر چڑھتی ہوئی ناگن اس کے اوپر آ گئی۔ مہاراجا کے پاؤں کا نشانہ لے کر ناگن نے پھن اٹھایا اور آہستگی کے ساتھ ڈس لیا۔ ڈستے وقت شکنتلا نے تھوڑا سا زہر مہاراجا کے جسم میں داخل کیا، کیونکہ اگر وہ پوری قوت سے ڈستی تو مہاراجا لمحوں میں نیلا پڑ کر ملک عدم سدھار چکے ہوتے، لیکن معمولی زہر دال ہونے سے مہاراجا کا جسم آہستگی سے جھٹکا کھا کر رک گیا۔ اب مہاراجا زہر کے اثر سے بے ہوش ہو چکے تھے اور دن چڑھنے سے پہلے ہوش میں آنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ شیش ناگر مساری سے اتر کر کھلی کھڑکی کے راستے باغ میں چلی گئی۔ باغ مکمل ویران تھا۔ چاروں طرف دیکھنے کے بعد ایک پھنکار ماری اب ناگن ایک عقاب کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ عقاب بننے کے بعد شکنتلا اوپر کو اڑی۔ وہ عمودی پرواز کے ذریعے خاصی بلندی تک پہنچ گئی۔ اب اس کا رخ محل سے باہر تھا۔ صدر دروازے کے خاصا اوپر سے گزر کر وہ باہر آ گئی۔ باہر ویرانی تھی، اکا دکا پہرے دار کھڑے تھے۔ محل کے عین سامنے کشادہ راستہ خاصی دور تک سیدھا جاتا تھا۔ اطراف میں درخت تھے اور راستہ خوبصورت ٹائلوں سے بنا تھا۔ خاصی دور اڑنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ٹائلیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب سرخ اینٹوں والا راستہ تھا۔ کچھ دیر اڑنے کے بعد یہ راستہ بھی کچے پکے راستے میں تبدیل ہو گیا۔ اب شہر کی روشنیاں نظر آنے لگی تھی۔ تبانہ خوشحال ریاست تھی۔ راستے خوشنما، مکانات خوبصورت اور کشادہ درخت اور پودے جا بجا تھے۔ شکنتلا نے عقاب کی حیثیت سے اپنی پرواز جاری رکھی۔ اب شہر کے اوپر پرواز کر رہی تھی، لیکن اس کی منزل شہر سے کچھ دور مضافاتی علاقہ تھا جہاں سکون ہو۔ کچھ دیر بعد شہر ختم ہونا شروع ہو گیا اور مکانات ایک دوسرے سے فاصلے سے دکھائی دینے لگے۔ وہ مختلف مکانوں کے اوپر آ کر مکان کو غور سے دیکھتی اور آگے بڑھ جاتی۔ خاصی دیر اس عمل کو دہرانے کے بعد اسے اپنی مرضی کا ایک بڑا حویلی نما مکان پسند آیا، جس کے صحن میں ایک بڑی بگی بھی کھڑی تھی، اور اتر کر مکان کی منڈیر پر بیٹھ گئی۔ دور سے ایک کمرے کا روشن دان دکھائی دیا۔ وہ اڑ کر روشن دان کے پاس گئی اور اندر جھانکا۔ کیا دیکھتی ہے کہ اندر بستر کے اوپر ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی جو میاں بیوی معلوم ہوتے تھے میوے خواب تھے۔ دونوں ہی صحت مند تھے۔ شکنتلا نے فوراً سانپ کا روپ اختیار کیا اور روشن دان کے راستے اندر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ ایک لالٹین جل رہی تھی۔ شکنتلا پلنگ پر چڑھ گئی اور پھن اٹھا کر لڑکی کو ڈسا اور لڑکی نیند میں ہی بیہوش ہو گئی۔ شکنتلا نے انسانی روپ میں آ کر اسے اٹھا کر آہستگی سے پلنگ سے نیچے رکھ دیا۔ اب وہ صبح سے قبل ہوش میں نہیں آ سکتی تھی۔ کشادہ پلنگ پر انتہائی صحت مند ایک کڑیل جوان اپنے انجام سے بے خبر لیٹا تھا۔ شکنتلا نے قدرتی لباس میں آ کر لالٹین بجھا دی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا، لیکن شکنتلا ناگن تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی مکمل طور پر دیکھ سکتی تھی۔ وہ آہستگی سے پلنگ پر چڑھ گئی۔ نوجوان سوتے میں کسمسا اٹھا۔ شکنتلا نے انتہائی قریب ہو کر اپنی باہیں اس کے گلے میں حمائل کر دی اور گھسیٹ کر نوجوان کو اپنے اوپر ڈال لیا۔ نوجوان کی آنکھ کھل چکی تھی، لیکن گہرے اندھیرے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی جگہ شکنتلا کی پہچان نہ کر سکا اور اس کو اپنی مردانہ گرفت میں لے لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جذبات کا سیلاب چڑھ گیا اور شکنتلا بوڑھے رام ناتھ سے اکتائی ہوئی تھی اور جوان خون جوان جسم کی متلاشی، پیاسی آتما پانی کی تلاش میں تھی۔ کشمکش کے بعد ساون چھم چھم برسنے لگا اور پیاسی دھرتی سیراب ہوتی چلی گئی۔ موسلادھار بارش کے بعد مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ اب صرف گہری سانسیں سنائی دے رہی تھی اور شکنتلا نے اپنے ہونٹ نوجوان کی گردن پر رکھ دیے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ دبا کر بند کیا اور دانت شیرک میں پیوست کر دیے۔ نوجوان کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور تڑپنے کے باوجود بھی شکنتلا نے اس کی آواز نہ نکلنے دی۔
اور اس کا منہ دبائے رکھا اور شہرک سے منہ لگائے اپنی خونی پیاس بجھاتی رہی۔